حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ ان کے زمانے میں زمین بالکل صاف اور سادہ تھی، لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، نہ کوئی شرک تھا نہ کوئی بت پرستی، سب لوگ سیدھے راستے پر تھے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، پھر کچھ نیک اور بزرگ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں کو ان سے بہت محبت تھی۔ اس محبت میں انہوں نے ان کی تصویروں اور مجسمے بنانا شروع کیے۔ شروع میں یہ صرف یاد کے لیے تھا، عبادت نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ شیطان نے ان لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ یادیں عبادت میں بدل گئیں۔ یہیں سے شرک کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کو اللہ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب زمین پر لوگ ہدایت کا راستہ بھول چکے تھے، شرک اور گناہوں میں ڈوب گئے تھے اور سچائی کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت اپنی اصل راہ سے بہت دور جا چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ نے نہایت محبت، نرمی اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن آپ کی قوم کے لوگ بہت ضدی تھے، انہوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کر دی۔ ہم تو تمہیں ایک عام انسان سمجھتے ہیں، تم ہم سے بہتر نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات کھلے عام اور چھپ کر ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن افسوس کہ بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے، اگر تم نوح کی بات مانو گے تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکانے لگے اور کہنے لگے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ لیکن ایک سچے نبی کی طرح حضرت نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، وہ ہر حال میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آخر کار جب قوم نے ہر حد پار کر دی، نہ صرف ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ مزید گمراہی میں ڈوب گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فیصلہ کیا کہ اب اس سرکش قوم پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ یہ ایک عجیب حکم تھا کیونکہ اس وقت وہاں کوئی دریا یا سمندر نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ ہنستے اور مذاق اڑاتے، وہ کہتے، نوح تم تو نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ کافی عرصے کی محنت کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جائے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی ساتھ لے لیا جائے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے گھر والے بھی ایمان نہ لائے، ان کا بیٹا بھی کافروں میں شامل تھا۔ جب اللہ کا عذاب آنے کا وقت قریب آیا تو آسمان سے زوردار بارش شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اسے آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک بڑی موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں ڈوب گیا۔ یہ منظر نہایت دردناک تھا، لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر تھا۔
پھر وہی ہوا جس کا وعدہ تھا، ایک زبردست طوفان آیا، پانی نے ہر چیز کو ڈبو دیا، پوری قوم ہلاک ہو گئی، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ کشتی کئی دنوں تک پانی میں تیرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ پانی اترنے لگا اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر آئے۔ زمین ایک بار پھر آباد ہونے کے لیے تیار تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بہت بڑی نصیحت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ حق کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آخرکار کامیابی اسی کو کہتے ہیں۔ ضد اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت اور ایمان کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، کبھی ہمت نہیں ہاری اور آخرکار اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں اور سچائی کا ساتھ دیں تو ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے۔